وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو بھی دار فانی کے اندر انسان تشریف لے آتا ہے اتو صدا آتی ہے اے آونا لیا تو ہمیشہ اتھے نہیں رہنا. اے دار العمل امتحان دا میدان ہے. اتھے برائیاں تینوں بڑیاں خوبصورت مزین کر کے دکھائیاں جانگیاں اور اچھائی اور اللہ دی رضا والے عمل تیرے واسطے بڑے مشکل نظر آن گے. لیکن اتھے دل لا کے نہ بہ جائیں. یہ تھوڑی جی زندگی ہے یار، اس کے پیچھے بڑی طویل اور ہمیشہ والی حیات ہے. اگر اتھوں دا ہو کے رہ گئے ہوئے کل محشر نو دلو شرم ساری دا سامنا کرنا ہو سی.
اگر اللہ اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری و دنیاوی زندگی دے مصائب و مشکلات دکھ ایکائی شے بھی نہیں، اس تو بعد میں اللہ تینوں جنتیاں نعمتاں نال رجا دے والا۔ ادار فانی ایسا ہے، بڑے بڑے قیمتی لوگ تھے آئے، لیکن اپنا وقت گزار کے تشریف لے گئے۔ اگر کسی ہمیشہ اتنے رہنا ہوتا دنیاوی زندگی دے نال تے سب تو پہلے اللہ اپنے سچے نبیوں کو اتھائی رکھیا۔ ساڑھے ایک تصور ہوتا ہے اے موت جڑی ہے دردار نہ لیا کرو، حالانکہ اللہ نے سورۃ الرحمن جتھے دیگر نعمتوں کا ذکر کیتا ہے اتھے اللہ نے موت نو بھی نعمت بنا کے ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے کوئی غضب بنا کے نہیں دسیا کہ میری کوئی ناراضگی نے تجستے میں کبڑی دا ہوتا میں بڑھتا بھاگ دیتا ہوں، نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہرحال نہ ناراض ہو تو اندر ہی آ جاؤ، تھوڑی زیارت تو میں معلوم بیٹھوں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت جڑی ہے مومن واسطے تحفہ ہے۔ ایمانداری نال سوچیا ہے اگر دادے پڑدادے لکڑ دادے چھکڑ دادے سارے زندہ رہنا، ہر بشر دوسرے کو تنگ ہوئے اس کو غسل کے میں دینا ہے، وضو کے میں کراونا ہے، وہ دن جڑے لوازمات زندگی ہے ایک دوسرے کو بندہ گھبرا جاوے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے زمین کے دو حصے بنائے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ وہ آتا ہے جدو تک چلتا پھرتا ودا ہے اتے ودا رہو، جدو موت شریف حاصل کرو زمین دے تلے تیری قبر بڑھوا دے والا، تدفین کرا دے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ موت جڑی ہے جڑا اس کو ڈردا ہے حقیقت میں ڈردا ہے موت کو نا، موت تو بعد حساب کتاب کو لو اور اپنی تیاری رکھنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے یار کسی ٹائپ کی بلاوا آوے تو مینوں شرمساری کا سامنا نہ کرنا پوے۔ ایسے بندے نو اللہ بہت ہی عزت دے دینا۔ خدا دا قرآن گواہ ہے اللہ ایسے نبی دے امتی نو موت تو پہلے اپنے عرش تو سلام بھجوا دیتا۔ یہ موت جڑی ہے اللہ دے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا میرا امتی ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی توجہ نال پڑھ سی نا نکر سی اللہ اس کے موت ادو بے سن کا سدھا جنت دا وارث بنا دے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کل من علیہا
اللہ نے اپنی کتاب خدا دے وچ فرمایا ہے اس سورت کا نام سورت الرحمن ہے 27 پارہ ہے تے آیت کریمہ دا نمبر بھی 27 ہے جدے وچ اللہ کریم فرماندے اے قرآن سنن والیا پلے کرنوی جیڑا بھی اتھے آئی اس ہمیشہ کوئی نہیں رمڑا ایک نہ ایک دن اس نے دار فانی دور صدون رہے اللہ سائیاں ہمیشہ رمڑ والا کون ہے اللہ فرمائے دن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہمیشہ تو ہمیشہ رمن والا ہے سدا بہار حیات طیبہ ہے تے میں اللہ ہی دیے اللہ سائیاں باقیاں نال کے جنے آئے وقت گزارے تے تشریف لے گئے ایک وقت اجدہ بھی آیا اللہ کا سونا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی حیات بھی آلے جنہ دی وفات بھی آلے ایک وریا کو صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف لے آئے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق موت نو بھی یاد کرے دے ہو کہ کوئی نہ جانے یا رسول اللہ فجر دی نماز پڑھ لے تے ڈر رہے تے موت زوری پڑھن دے دیئے کہ کوئی نہ اے فاروق اعظم تو دسا یار موت نو یاد کرے درندے کہ کوئی نہ جانے آمنہ دلال جی زور پڑھ لے تے ڈر رہے ویلے موت اثر بھی پڑھن دے دیئے کہ کوئی نہ اے عثمان زنورین تو دسا ویا موت نو یاد کریں دے کہ کوئی نہ جانے جی اثر پڑھ لے تے ڈر رہے ویلے موت مغرب بھی پڑھن دے دیئے کہ کوئی نہ اے علی اقدر ولی تو دسا ویا یار موت نو یاد رکھے دے کہ کوئی نہ جانے جی مغرب پڑھا تے ڈر رہے ویلے موت عشاء بھی پڑھن دے دیئے کہ کوئی نہ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا یار بڑیاں لمبیاں امیداں لائی ودیو بڑیاں لمبیاں امیداں لائی ودیو جانے جی تسی جانے میں تا ایک منے سلام پھیران تا ڈر رہے موت دوجے منے پھیرن بھی دے دیئے کہ کوئی نہ ایک ایک محفل چا 100 مرتبہ موت دا تذکرہ کرن والا اپنا دلالے تاکہ ادھنال دل دی جڑی سختی ہوندی ختم ہو جاندی ہے جس بندے دا دل سخت ہو جاوے منقبض ہو جاوے جس نے کئی گل اثر نہ پئی کر دی ہوئے اس نو چاہیے تنہائی وچ بیٹھ کے اپنی موت نو یاد کرے ویکھے جو میرے بچیاں نال کے بنائے میرے نال کے بنائے معاشر اللہ دی عدالت وچ میرے نال کے بنائے موت دی لمحات وچ میرے نال کے بنائے پرسرات میرے نال کے بنائے میزان دے وقت میرے نال کے بنائے اللہ دی عدالت وچ میرے نال کے بنائے جس ٹائم وجود دے کپڑے بھی نہیں ہونے تے تن تنہائی ہونی ہے اس وقت بڑی جاگر رسوائی ہونی ہے تے بڑی ہنسائی تے بڑی شرمساری دا سامنا کرن والے نو کرنا پونا ہے اللہ دا سونا نبی ایک مرتبہ تشریف فرمائے نے تے میرے پیغمبر دے تے ایک سورت دا نزول ہے اللہ دا نبی زبان مبارک نال تلاوت کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جدو اللہ دے سونے نبی دے اتے سورت نصر دا نزول ہویا مسجد نبوی دے وچوں ہی رومن دیاں آوازاں دیاں پیاں اللہ دا سونے پیغمبر دا عظیم صحابی دا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے بیٹھے اللہ دے سونے نبی دے صحابہ نے آکھیا ابو بکر صدیق ادھے وچ رومن والی کیڑی گل ہے تے رازدار نبوت سمجھ گیا نہیں اس صورت دے اندر اللہ نے آمنہ دلال دی وفات دی خبر بھی دیتی ہے جو دین بھی مکمل ہو گیا ہے فتح بھی آ گئی تے فوجاں دیاں فوجاں سی تیری غلام بنا دیتیاں اے میرا پاک پیغمبر ہونے تو وظیفہ پڑھتا رہا کر فسبح بحمد ربک اٹھ دیا پڑھدیا اپنے رب دی حمد و ثناواں کیتی رکھیاں کر واستغفر نال استغفار بھی کیتا کر تے بھی ذہن چ رکھی نبی استغفار کرن دا مطلب اے نہیں ہوندا جو نبی نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوندا ہے او دے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوندا معصوم اگر استغفار کرے تے مطلب ہوندا ہے اللہ رب العالمین دینے دا ارادہ رکھدا ہے اسے وجہ تو اللہ دا سونا نبی تسبیحات بھی کرتا ہے تقدیسات بھی کرتا ہے نال نال استغفار بھی کرتا ہے اللہ دی مدد بھی کرتا ہے صدا بھی کرتا ہے کبریائی بھی بیان کرتا ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غار روندہ نظر آندا ہے کہ اس گل دی دلیل آ گئی ہے جو ہن آمنہ دلال میں ساڈے وچ زیادہ دیر نہیں رہنا بلکہ اللہ دے نبی نو اللہ نے اپنی رحمت کامل دے نال جنت الفردوس اعلی محل عطا کر بالکل سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہجری ہویا ہے خطبہ حجت الوداع دے اللہ دا سونا نبی اپنی اٹھنی مبارک دے تے تشریف فرمائے نے صحابہ نے ہوئی لگام پکڑی ہوئی ہے تے اللہ دا سونا نبی واضح نصیحت کرتا نظر آندا ہے کدی اج بھی آئی تنہائی آئی کدی اج بھی آئی جو سنن والا اللہ ابو بکر صدیق آئی کدی اج بھی آئی جو ہلکا آباب اللہ ودہدہ گیا ہے آج خطبہ حجت الوداع دے موقع ہوتے اللہ دا نبی جدو بیان کرتا کھلوتا ہے کہ اللہ دے سونے نبی دے ہوتے قرآن دا مقام نازل ہو گیا ہے اللہ کریم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرا پاک پیغمبر اے نبیہ دا امام پیغمبر اے رسول جو سلطان پیغمبر اے ساری مخلوق جو میرا اللہ بلند و بالا پیغمبر اے ذیشان پیغمبر اے صاحب قرآن پیغمبر اے صاحب فصاحت پیغمبر اے صاحب بلاغت پیغمبر اے صاحب شرافت پیغمبر اے بلند و بالا پیغمبر اے اعلیٰ اشرف نہ پیغمبر اے احسن دے کامل پیغمبر اے مکمل پیغمبر اللہ نے تیرا دین کا سلسلہ چلایا آئی ہر نبی دے ذمہ دیا کا بلایا آئی تے دین انڈے چلدا آیا تے چلدا آیا تے چلدا آیا آدم نے بھی دین سنایا نوح نبی اللہ نے بھی دین سنایا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دین
سنایا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی دین سنایا ہے، یعقوب پیغمبر نے بھی دین سنایا ہے، یوسف صدیق اللہ نے بھی دین سنایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دین سنایا ہے، داؤد پیغمبر نے بھی دین سنایا ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھی دین سنایا ہے، ایوب صابر نے بھی دین سنایا ہے، حضرت شیش نے بھی سنایا ہے، حضرت ایوب نے بھی سنایا ہے، حضرت اسحاق نے بھی سنایا ہے، حضرت یعقوب نے بھی سنایا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی سنایا ہے، 1,00,000 یا کم و بیش پیغمبر پہ تشریف لے آئے، میں اللہ نے انہوں نے واسطے پسند کیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انہوں سارے واسطے مدینہ اسلامی پسند کیتا ہے، لیکن دین آندہ رہا ہے، چلتا رہا ہے، وہ اپنا اپنا وقت گزار کے تشریف لے گئے۔ اے میرا پاک پیغمبر اور میں اللہ نے دین مکمل کرن کا پروگرام بنایا ہے، لیکن دین مکمل ہونا آئی، تیرے آون دے بعد ہی ہونا آئی، اے دین مکمل ہونا آئی، تیرے تیری مکمل ہونا آئی۔ اے میرا پیغمبر کتابوں میں پہلے دھلیاں جاگو تو سونا ماں یہ حالت تک کانفرنس نے تھکاوٹ نہیں ودے ہو تیمان مل گیا کو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرمائے دے سبحان اللہ قربان جاوا مولا، اللہ نے میرے نبی دی شان کو یقین بڑھائی، سارے مل کے کو صلی اللہ اے دین مکمل پہ ہوندہ ہے، اے جگر سمجھ نہیں آونی، تھوڑی دیر تبہیر کا سہارا لیسا انشاءاللہ جلدی کر سمجھا سی، اللہ دی توفیق دے رحمت نال۔ اللہ فرمائتا ہے میرا پیغمبر سیرت دین مکمل کر دیتا ہے، آسمانی کتاباں آدیاں رہیاں، کدی تورات آئی، کدی زبور آئی، کدی انجیل آئی، کدی صحف ابراہیم دے موسمی آئے، 104 یا 114 تک گل پڑ گئی، بڑیاں بڑیاں کتاباں میں 4 بنا دیاں، جدوں میں اللہ کریم نے وہ آسمانی صحیفے دے کتاباں دی تکمیل دا پروگرام بنایا ہے، اس ٹائم میں تیرے سینے تے فرقان قرآن بیان نازل کر کے میں اللہ وعدہ کر دیتا ہے اور کوئی نوی کتاب آسمانہ تو کئی نے آونی، اور خیر بھی بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے، ذکر طیب بھی بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے، ہدایت دی تبشیر بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے، بے مثال و نظیر بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے، لا ریب بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے، بے عیب بن گیا ہے تو قرآن بن گیا ہے۔ اے میرا پیغمبر قرآن آسمانی کتاباں جو آخری کتاب ہے، تو میرے نبیوں بچوں جناب آمن والے بھی آخری جناب، آسمان تو ہون قرآن دے بعد نوی کتاب آنی نہیں، میرے نبی محمد رسول اللہ تو بعد کوئی نوا نبی شریعت لے کے آڑا نہیں۔ انتظار میں اللہ کریم نے جمیں آسمانی کتاباں دی سردار قرآن نو بنایا ہے، انتے پورے دنہ دا سردار میں جمعہ المبارک نو بنایا ہے، جمعہ دے خطبہ ہوندہ پیا ہے، اثر دے بعد ہوندہ پیا ہے، دن بھی آخری، دن بھی عظمت والا، ادھیاں کھڑیاں بھی آخری، کتاب بھی عظمت والی، کتاب بھی آخری، جڑا سناون والا اور نبی بھی آخری، جڑی امت سنن والی وہ امت بھی آخری۔ اللہ فرمائے جڑا دین چلدا آندا بیان ہوندا پیا، کدی اودے وچ جناب تبدیلیاں بھی ہوندیاں رہیاں، وقت دا موقع محل ویکھ کے فروقات وچ اگے ساریاں دے اکو رہ گئے تے میں اللہ نے ہن تکمیل کرن دا پروگرام چلایا ہے۔ میں اللہ کریم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
جڑا دین تواڈے واسطے پسند کیتا آئی اج میں اللہ نے او مکمل فرما دیتا ہے اس موقع دے اوتے عجیب کیفیت ہوئی ہے صحابہ دے اوتے کہ اج اللہ نے اپنی رحمت کامل فرما دیتی ہے لیکن رازدار نبوت پھر ڈوتا نظر آندا ہے ابو بکر صدیق پوچھن والے پوچھیا ہے ابو بکر دین مکمل ہو گیا ہے جڑے نہیں ادھے وچ اشارہ پیا ملدا ہے جدو دین مکمل ہو گیا ہے تو ہن سناون والے نوں بھی اللہ نے اپنے کول بلا لینا ہے اس موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے میرے بعد کئی فتنے جنم لے سن میرے صحابہ پلے بن لے آئے ہر کوئی اکھے سی میں جندیاں میرا پاپا جندی ہے میرا اکابر جندی ہے میرا اصابر جندی ہے میرا پیر جندی ہے میرا فلانا جندی ہے میں شہر وردیاں میں چشتیاں میں قادریاں میں دیوبندیاں میں بریلویاں میں شیعہ میں اہل حدیث میں حیاتیاں میں مماتیاں اے فتنے سارے آونے معاشر تک لیکن سن لے جنت وچ اسے وجنا ہے جڑا دو شیاں نو تھام کے رکھے سی اللہ دا سچا نبی دو شیاں کیڑیاں ہیں آکھے ایک اللہ دی کتاب ہے ایک میں محمد الرسول اللہ دی سچی گل تے بات ایک کسی مکتبہ فکر دا بھی ہوئے گا اگر عقیدہ قرآن والا ہے عمل محمد رسول اللہ دی شریعت مطابق ہے دے مولوی دا جنت گھلڑا نہیں اللہ دے رسول زمانہ دیتی اللہ سرو جنت دا وارث بڑا دے ہے لیکن اتنی کل سے نچ رکھڑی ہے قرآن تے سنت نو سمجھنا اس نے حج دے ہوتے جڑی تے حج صحابہ دے اہل بیت نو اللہ نے نبی نے سمجھائی ہے اگر وہ راہ چھوڑ دے سائیں مت قرآن وچ بھی من مانی ہوئے سی تے نبی دے فرمان دے وچ بھی من مانی ہوئے سی ماہد قرآن و سنت سمجھنا صحابہ دی نے حج دے ہوتے ماہد کتاب اللہ سمجھنا صحابہ دے اہل بیت دی نے حج دے ہوتے جو محمد رسول اللہ نے انہوں نے سکھایا ہے رب محمد دی قسم یاد آج بھی اگر کوئی بھی سچے دل نال قرآن و سنت نو اس نے حج دے سمجھ کے عمل چکرے گئے جو صحابہ دے اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے اللہ کا وعدہ ہے جو اس باقی دا جماعت نو میں کامیاب کر دیتا ہے اندے انہاں دی نے حج دے قرآن و سنت دے عمل کرن والے نو میں اللہ کتھے بھی کامیاب کرے ساتھ کلمہ شر نو بھی رحمت دے چولے پوا کے کامیاب فرما راست نے بیٹھے ایک بار مل کے سبحان اللہ ایمانداری دی گل تو مدرسہ کانفرنس والا چھو میرا نہیں بھری ہے اے اس پہ کوئی بیش آئیے قدرتی کام میں اللہ دی حکمت ہوتی ہے چلو اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرمائے یہ گھنٹر مکمل اسی نبی انشاءاللہ تسی دعا فرمائے سو انشاءاللہ بڑا سردیاں بھی اللہ کردہ گھنٹل دیا اگر ترتیب نال تے وقت ہے کوئی انشاءاللہ ارادہ سارے دا ہے کہ کوئی تکاوڑے بیٹھے کا کئی ٹھاڑے بارے پتہ نہیں ہوڑ کے پڑھ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو کیویں پہچانے ہے بھائی غلام قادر صاحب آکے ہاں جی پیر صاحب تسی کیویں پہچانے جڑ میں راتی ارادہ کرے 10 سویرے ہے کام کرنا تے میں کرنا سکدا کچھ اور کرن دی مجبور ہو جاتا اس تے مینوں سمجھ آ گئی علی اوتے کوئی بادشاہ بیٹھا ہے اودے فیصلے چل دے اللہ اکبر باقی بندہ گھروں چل پوے نا نماز واسطے تے راہ تے اللہ نہ کرے اس کا کوئی حادثہ ہو گیا کوئی مسئلہ بن گیا گھروں چل پیا تے شریعت آزادی دا ثواب لکھی گیا اللہ اکبر ہونے کوئی دل کھول کے سناؤ سبحان اللہ اللہ اکبر آمین اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا ہے دو شیعہ میں تواڈے اندر چھوڑ کے ویدا گیا اس نو مضبوطی نال تھام کے رکھیا ہے وقت ایک وقت یہ بھی آیا ہے اللہ دا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت انتہائی خراب تے علیل ہوئی ہے میرے پیغمبر نو شدید بخار ہے اللہ دا سونا نبی سیدہ
بی بی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ہے ابو رضی اللہ ذرا جا کے بمڑا ہے ٹائم دا میں خیال رکھ سا لیکن خیال سنانا چاہتا ہوں مل کے سبحان اللہ میرا پاک پیغمبر دی طبیعت خراب ہوئی ہے اللہ دی نبی نو بخار ہے لیکن کچھ طبیعت جدو سن لی میرا پیغمبر تشریف لے آیا مسجد نبی دے اندر ایک بنے چاچا قاسم دوجے بنے حضرت علی کرم اللہ وجہ اندے آسرے دے نال میرا پیغمبر چلتا آندے طبیعت کتنی خراب ہے جو قدمہ دے نشان بھی نال نال لگ دیا دل اللہ کا سونا نبی اپنے ممبر دے جلوہ فروغ ہویا ہے اس موقع دے میرے پیغمبر نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ دنیا تے ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یا میرے کو جنت آنا چاہتے ہو اللہ دے سونے نبی فرمائے دل اس بندے نے دنیاوی زندگی دی بجائے آخرت والی زندگی نو پسند کر لیا اللہ دا سونا نبی جدو خطبہ ارشاد فرمائندے بیٹھے تا مسجد نبی جو مڑ روڑ دیا آواز پیاں دیا ویکھڑ والے نے ویکھیا ہے حدی عبدالروف سے بات رازدار نبوت ابو بکر صدیق روندہ نظر آندہ ہے پوچھڑ والے آنکھیں ابو بکر اللہ دا سونا نبی تا ایک بندے دی بیٹھے گا سوڑے دے ابو بکر صدیق دے سوائے نبی دے اللہ کسی نو اختیار دے دئی کوئی نہیں ہوگا اے واحد نبی دی ذات لیے کہ عمر اللہ کریم اختیار دے ہوگا سونا اللہ سوڑا بیٹھے گے کسی اور دیا کوئی نہیں اپنا دلال اپنی سوڑا بیٹھے اسے موقع دے اللہ کے نبی نے اپنے خطبے دا رخ چپھیر آکھے یار جتنے بھی دروازے مسجد نبی والے بڑے کھل دے اے سارے بند کر دیتے جان الا خوفت ابی بکر دروازہ کھلا رہنا چاہیے صرف ابو بکر صدیق دران یہ اشارہ ہے یا بڑا دقیق خلافت امام صاحب نو آمن جامن وچ آسانی ہوئے اللہ دا سونا نبی اشارہ پھر کرے دے کہ سارے دے دروازے بند کر دیتے جان تک کہندہ دروازہ کھلا رہے بولو ابو بکر صدیق دا دے اسے موقع ہوتے اللہ دا سونا نبی فرمائے اگر کسی نو میری ذاتی وجہ تو تکلیف آئی ہوئے تو میرا بدن حاضر ہے کسی کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تاکہ تھائی لے لوے کلمہ شرن کوئی سوال نہ پہ کرے آئے اپنی امت نو سمجھا بڑا مقصود ہے تیرے میرے جیسے گناہگار نو سمجھا بڑا مقصود ہے اچانک مجمع چوک جوان کھلو رہے آتے سونا ایک مرتبہ میرا گناہ بھی کوئی نہیں میری غلطی بھی میں نو نظر نہیں پیاندی تسی میں نو چھڑی کا سوٹی ماری آئی میں بدلہ لینا چاہتا صحابہ کے یار تو سانو ایک دے بدلے تاچا مار لیکن اللہ دے سونے نبی دے نالے گلدہ نگر اوکا شادہ نہیں تو آٹی میری گلی کوئی نہیں سونا جانے تب میں جانا اپنا دلال ممبر شریف تو تلے آگیا ہے اللہ دے سونے نبی نے چھڑی تا سوٹی مگائیے اپنا دلالوں کو کا شرد کر دے اس سونے کا سردار جب میں نو لگی آئی میری وجود تے قمید کوئی نہیں اللہ دے سونے نبی نے اپنی قمیض مبارک چاہیے کڑ دے رو صحابہ
نازک نے دی جتنا اللہ نے میرے نبی دے جسم نو نرم نازک بنایا اندے اوکاشا چلتا ہے میرے پیغمبر دی کمر مبارک لمنیا کے بہ جاتا ہے اللہ دے سونے نبی نے اپنی قمیض مبارک چاہیے تے اوکاشے نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے سوٹی پڑا چمکائیے اتھی شانہ مبارکہ دے اندر قدرتی مہر لگی ہوئی آئی جتھے لکھے ہوئی آئی محمد الرسول اللہ اللہ دے سونے پیغمبر نو اللہ نے ٹھڑے ہوئی اپنے علم دے مطابق رسول بنا کے بھیجے دے مہرہ لا کے بھیجے جو ہے کسی چھوٹے وٹے دی تائید دا محتاج نہ رہے کدی اللہ فرمائے ولكن رسول الله وخاتم النبيين اے وہ اللہ دا رسول نے جن سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجے نے جن شان مبارکہ تے قدرتی اس مولا کے بھیجے نے او کاشا چھڑی تے سوٹی پر چمک ہے تے محمد رسول اللہ دی قدرتی نبوت والی موت اپنے ہونٹ رکھ کے چکنا شروع کر اللہ دے سونے نبی نے اس موقع ہوتے خطبہ دیوان تو بعد تشریف لے گئے تو میرا پیغمبر بار بار پوچھ گئے آج کیڑی دیوی دیواری ہے آج میں کہندے حجرے میں جمنا ہے اللہ نے نبی دی چاہت نو ازواج مدارہ سمجھ گئیاں تے عرض کر دیاں یا رسول اللہ اسی اپنیاں واریاں بھی وقف پہیاں کر دیاں ہیں تسی چاہو دے بھی عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ رہ سکتے ہو اللہ اکبر نبی چاہتا ہی کہ میری آخری لمحات اتھائی گزرا اللہ اکبر دیکھو جتھے دل اللہ آپ پھیر دے وے کسی دے چگلا مارا نال کوئی فرق ہوتا ہے سی نبی علیہ السلام ایک دفعہ روندے بیٹھے یا اللہ جس حد تک ہو سکتا ہے میں انصاف تک کردہ اور میرا دل بی بی عائشہ دے جانتا ہے کہ دے بارے سوال نہ کرے ہے اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر اسی جو آپ تیرا دل ہوتا ہی پھیر دیتا ہے سوال نہیں کہی جاتا اللہ اکبر ایک بار بل کا سبحان اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر ہے ہوں ذرا سنی اگر کوئی نواں ساتھی میرا دوست ہے بیٹھو گئے تو جملے دے غور کرے ہے آمنہ دلال چاندائی کہ میرے آخری لمحات بھی جمیں بی بی عائشہ صدیقہ نوڑ کر کے اگے پہنچا سکتی ہے شاید کہ دوسری بیویاں وہ کم نہ کر سکن میری امت تک آخری مرحلہ بھی پہنچ جاون سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ دا حجرہ اللہ دا سونا نبی آرام پیا کرے دے جمعہ شریف دا دن نے عشاء دا ٹائم یا طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے جو اللہ دا سونا نبی تشریف فرمائیں دے دو حضرت بلال آقیا دن یا رسول اللہ ذرا تشریف لے گئے عشاء دی نماز جماعت کر آئے توڑے دیوانے مسکانے پروانے انتظار چ بیٹھے ہوئے اللہ دے سونے نبی فرمایا عائشہ ذرا پانی لے آ میں وضو کراتے جا کے جماعت کراں لیکن وضو کرن تو بعد اللہ دے سونے نبی دی طبیعت مڑ زیادہ خراب ہو گئی ہے دوبارہ پھر خشیداری ہو جاتی ہے میرے پیغمبر نو ہوش آیا آقا فرمایا لوگ نماز پڑھیے
کہ کوئی نہ جڑے نہیں دی بلال دا حجرے دے پیر انتظار بیٹھے کریں دے انت صحابہ بھی انتظار بیٹھے کریں دے آقا پھر تیاری کیتی ہے طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے پھر تیاری کیتی ہے پھر طبیعت سمجھتی نہیں پئی ہے اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا نماز نہ بندے میرے یار دی جاؤ بند کے میری طرفوں میرے یار خانو آنکھو چاہ مرو ابا بدر فلیصل بالنار جاؤ میری طرف حکم دے دو امر دسی گئے وجوب دا حکم رکھ دے نبی دا حکم ہے جاؤ جا کے ابو بکر صدیق نو آنکھو میرے مسلط کھلو کے ساتھیوں نماز پڑھا دے ون امی عائشہ صدیقہ تڑپ گئی یا رسول اللہ میرے پاپا جی دا دل بڑا نرم ہے جدوں نائے ویکھنا ہے جو اپنا دلا نماز پڑھاون دی ہمت بھی نہیں رکھدا میرے پاپے کو برداشت نہیں ہونا حضرت عمر نو چاکو نماز ہی پڑھانی ہے وہ پڑھا دے سر اللہ نے نبی فرمایا نہیں عائشہ چھڑا میں تمہارا دا پیا عرش والا بھی چاہتا ہے اے میری ذاتی رہ کوئی نہیں عرشت خدا چاہتا ہے تے فرشت مڑ مصطفیٰ چاہتا ہے جو میرے مسلط وارث ابو بکر صدیق نو پڑھنا چاہیے ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے 17 نمازاں میرے پیغمبر دی دنیاوی حیات طیبہ دے اندر ابو بکر صدیق نے پڑھائی ایک موقع ایک دا بھی آیا بلکہ ذرا سبحان اللہ ایک موقع ایک دا بھی آیا ہے کہ اللہ دے سونے نبی نے کھڑکی مبارک تو پردہ ہٹایا ہے دیکھے ویکھے فجر دی نماز ہے مسلط ابو بکر صدیق تے سارے پچھو ہاتھ بن کے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہے آمنہ دے لال دے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آئی اللہ سائیاں جڑی کھیتی لائی آئی ایک ایک پودا کر کے آج کھڑی ہوئی نظر بیان دی ہے تے اللہ نے قرآن دے وچ اس منظر نو بیان پہلے ہی فرما دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جویں زمیندار بندہ کھیتی لاوے تے او پھلی پھلی پئی ہوے پاپا پکڑے والے آتا ولوے کہ او کیویں خوش ہوندا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے یا جدو اللہ دے سونے نبی فرمایا ہے کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اللہ فرماتا ہے آج گلشن نبوت دیاں گلیاں کھڑیاں نظر آندیاں جب زمیندار بندہ اپنا فصل وے کہ اللہ دا شکر ادا کرے دے تے او دا شریک جڑا ہے او چنگ مردا وداوندا یار ایدی کڑک چنگی پکدی ہے تے ایدی منجی تے چاول چنگے بن دے مڑ کما دی چنگا بن ویندا ہے مڑ وغیرہ وغیرہ ساری شیاں سوہنیاں لگدیاں اللہ فرماتے ہیں کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار آج محمد رسول اللہ دی کھیتی سر سبد نظر آتی پئی ہے تے انہاں ساریاں دا سردار ویکھ کے اپنی کھیتی نو خوش پیا ہوندا ہے جڑے دشمن نو چک مرے دے کھلوتے ہیں جو صدیق دے مگر سارے اکٹھے کیویں ہوئے کھلوتے ہیں اسی بڑی کوشش کیتی انہاں لڑاون دی اللہ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جنہاں دے دل میں جوڑن والا ہوا کہتا ساری بدل سکدی ہے محمد رسول اللہ دے سچیاں نو مرد یاراں دے دلاں نو کوئی جدا نہیں کردا
آقا نے سبحان اللہ جڑے خوش بیٹھے ہو نا وہ آقا سبحان اللہ بہر اللہ بولو دل کرتا ہے میں ڈبل کراما جے دھوپ بھی لیندے بیٹھے نال قرآن دی حرارت لیندے بیٹھے میرا دل ہے بس چھٹے جی پیر لاؤں میں ڈرایا نا پر جلدی آ جاندی چھاں تے مڑ چس خراب ہو سی ایک باری بل کا کو سبحان اللہ اللہ اکبر جاگ رہے ہو میں تھوڑا جانے سنانا چاہتا آقا دے آخری لمحات ہی اس نیت نال تاکہ اللہ تواڈے میرے اندر موت آنی فکر ذرا پیدا کر دے جڑے دنیاوی حسرتاں رولے لڑائیاں انہاں دا غلبہ ہے نا اللہ کرے اے ختم ہو کے اللہ ساڈے دلاں نوں اپنی محبت نال بھر دے ایک بار سبحان اللہ سناؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی مبارک تو پردہ ہٹایا ہے دیکھیا ہے مڑ آقا اندر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق جماعت کر دے رہے اگلے جملے سنا دھیان اٹھا رہی ایک موقع ان دا بھی آیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کھرائی کھلیان تھا میرے پیغمبر فرمایا ہے میرا دل کیا کرتا ہے میں بھی آج شریک ہو جاؤں آج میں نماز دے وقت شامل ہوا ابو بکر صدیق مصلی تیار ادھو صحابہ نے ادھو دیکھیا ہے کہ خوشبو پیاں دسیدیاں کہ آمنہ دلال تشریف لے آئے اللہ دا سونا نبی جویں داخل ہوئے صحابہ نے راستہ دینا شروع کر دیتے ابو بکر صدیق نو بھی پتہ لگا ہے جو سونا آج آپ نفس نفیر تشریف لے آئے آمنہ دلال نے جدو دیکھیا ہے کہ ابو بکر صدیق مصلی تو پچھا ٹل لگا ہے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ٹھہر جا اپنی جگہ تے ٹھہر جا مکان گیا بھی بکر اپنی جگہ تے کھلوتا رہے ون ابو بکر صدیق رحمانی جملہ عرض کر دے جی پسند آوے دواتے میری حال موننا چاہی دے مومنہ دے نال قباز دے نال سبحان اللہ دے نال اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر ٹھہر ونے یار اپنی جگہ دے ٹھہر ونے میں تینوں ہٹاون نہیں آیا میں ویکھنا چاہتا تیری خلافت امامت دا منکر کیڑا میں یہ ویکھنا چاہتا ہے تیری امامت نو چیلنج کون کرے ہے لیکن سچا شکائی ساڈے نہ مہربان آن جھڑیاں لا دے تے دملا پا کے عاشق دا نائی نہ بنیا ودا جڑا آندا ہل وی صحیح دود مصلی تے آپ چڑھ کھلودا ہے اللہ دے سونے نبی دا سچا عاشق تے سچا صحابی دا یار غار پچھاڑ گیا ہے آنکھیں نہیں پا کے جدو گل ہوئی آقا فرمایا میں جو منع کیتا ہی کھلوتا رہ ونجیا آنکھیں نہیں سونیا دا سردار آج جن نبیاں دا امام آ جائے اتھے ابو بکر صدیق دی کے جرت جو مسلط کھلوتا رہ جاوے ایک اشارہ اور بھی کرنا چاہتا پڑھے لکھے ساتھیاں واسطے اٹیک نہیں اپنے موقف دی یقین دے آمی اور صداقت دا اشارہ ہے اللہ دے نبی نے اٹھاؤ کے رات شروع کی دیئے جتھو تک ابو بکر صدیق پڑھ چکا یا آج لوگ نماز دے آدھے نہیں تے کچھ مہربانہ دے جڑا پچھو اٹھا دیا نہیں پڑھتا وہ دی نماز کائی نہیں ذرا اپنے گریبان جو جھاکی کہ اللہ دے نبی دی نماز ہوئی ہے کہ کوئی نہ اور چلیا امام کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دا امام ہوئے امام دے پچھو پڑھن دی روڑ کوئی نہیں امام دی قرات مقتدی دی قرات ہو دیئے امام پڑھ دا ویسی پچھلا کھلو تراشی اللہ دوان برابر دا ثواب اللہ نے نبی نے ہٹ کے قرات شروع نہیں کی تھی اٹھاؤ شروع کی تھی جتوں تک ابو بکر صدیق پہنچ گیا خیر اللہ کا سونا نبی مڑ طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے جو بھی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر تشریف فرما ہو گیا امی عائشہ صدیقہ فرمیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا سینہ آئی
آمنہ دے نال دی کمر مبارک میرے سینے نال لگی ہوئی ہے. اللہ دے سونے نبی اس طرح لیٹے ہوئے اور میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے امی عائشہ دا بھائی عبد الرحمان آیا ہے ملک رمضان صاحب دے او مسواک کرے دے ودیار. اللہ دے سونے نبی نے جدو توجہ نال ویکھیا ہے تے صدیق دی بیٹی سمجھ گئی ہے نبی کے چاہتا ہے. امی عائشہ صدیقہ نے تڑپ کے آکھیا ہے یا رسول اللہ مسواک تنے کرنا. اشارہ کی عائشہ میں مسواک دے دل پہ کرے دے. مسواک جدو پیش کیتا گیا ہے طبیعت اتنی کمزور آئی جو مسواک چبا بھی نہ سکے. اشارہ کیتا عائشہ کسے شہد نال گرم کر کے نہ دیویں اپنے دنداں دے داڑاں دے نال نرم کر کے دیویں تاکہ آمن والے تبرہ بازے دا منہ بھی بند ہو وندے. اسے وجہ تو امی عائشہ صدیقہ روندی بھی ہے نالا دیئے جمع اللہ او بین ریگی وریگی فی آخر یوم من الدنیا وأول يوم من الآخرة. او کائنات والیوں میں نبی دا صدمہ بڑا نے جڑے لمحات میرے تے گزرے نے اگر سورج دے پونا تے نور ودیا لیکن میں اللہ دا شکر ادا بیٹھی کر دیا. اللہ نے آخری وقت بھی میرا دعا اپنے پاک نبی دے لواب دے نال چ ملایا تے دنیاوی زندگی دا آخری دن آئے تے برزخ تے جنت والی زندگی دا پہلا دن شروع ہونا لگا. اللہ دے سونے نبی دی شرم و حیا والی بی بی دا مسلمانہ دی ماں فرمائندی ہے اللہ دے نبی نے جدو مسواک شریف کر لیا ہے دے آمنہ دے لال دی زبان دے جاری ہو گیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آخری وقت میرے پیغمبر دا تارے فانی پرکشت ہونا لینی لیکن اللہ دا نبی فرمائدہ اللہ لعنت کر یہودیاں دے بھی عیسائیاں دے بھی. کیوں یا رسول اللہ جانے انہاں نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ چا بڑھایا ہے. یہود و نصارہ دا عقیدہ آئی ٹھڑیوں کے بچوں ویدے بھی پیر تساڑیاں جھولیاں بھی بھرے دے پیر. اللہ دے نبی نے ٹکا چلایا ہے نال میرا پیغمبر رو کے آدھا اللہ لا تجعل قبری وسنی یعبد. اللہ سائیہ میری قبر دی حفاظت کری جملہ رحمانی دا سلطان اٹھاری رب محمد دی قسم آمنہ دلال فرمایا اللہ میری قبر دی حفاظت کری رحمانی دی شادیاں دا دنہ دیا فرزان دے یا اللہ سائیہ کیا میرا پیغمبرہ تیری قبر دی حفاظت بھی کرانگا تیرے جسم اندھر دی حفاظت بھی کرانگا. اتنا پھر غلاب اپنی بوٹی لے کرو تازہ نراسی اور جتنا سرکار مدینہ میں تیرے جسم نو کرو تازہ رکھسا. اتنا جبرائیل امین آسمان دے کرو تازہ نراسی جتنا میں توڑا جسم اندر نو میں اللہ سائیں کرو تازہ رکھاں گا. آخری لمحات اندر میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک چاہے ہوئے اللہ کا نبی فرمائد اللہ پہلا بیان کوئی صفات آئی دے اٹھے بھی لا الہ الا اللہ. آج آخری بیان ہے تاوی زبان تے جاری ہے لا الہ الا اللہ. اپنی
موت دا فکر رکھیا کر اللہ دے نبی دا فرمان سی شان یا جس میرے امتی نو آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یا کوئی بھی ایسا جملہ جڑی اللہ دی عظمت دلالت کردا ہوئے اس سے حالت وچ اس دی موت آ گئی تے اللہ اس نو سیدھا جنت دا وارث بنا اللہ اکبر اللہ عجیب منظر نہیں ہونا ہے خدا دی قسم آیا ہے اسی 1400 سال بعد بہ کے گل سنتے سنتے بیٹھے تو حق بھی ادا نہیں ہوتا بیٹھا تو دل میں گھٹیندا بھی یار کہ لمحات ہو سکتا تے جڑی عائشہ صدیقہ صبح شام میں کی نبی دی فجر زور ویکھی اور محفل تنہائی ویکھی نبوت دی مسکراہٹ ویکھی نبوت دا شب و روز ویکھے نبوت دی فصاحت ویکھی نبوت دی لطافت ویکھی نبوت دی شرافت ویکھی نبوت دی عدالت ویکھی نبوت دی سارے معاملات ویکھے اس نے کے گزرے ہو رہا ہے اپنی عائشہ صدیقہ ہوتے اللہ اکبر لیکن اللہ کا فیصلہ جو حق ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان جتھے میری باقی نعمت ہے اتھے ایک نعمت اے بھی ہے کہ میں دنیا دی زندگی پوری کر کے اپنے سجنا نو دنیا دے مشکلات وچوں کڈ کے جنت والیاں سوہنیاں کوٹھیاں عطا فرما سبحان اللہ آدھی تھک چلے گئے تھوڑے جگہ گل سنونا چاہتا ہوں اگر اجازت ہوئے ناراض نہیں بیٹھے ہے جی اے بھائی لائی کھڑی کرو جانا 15 منٹ میں کب کا پڑھ کے لے رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اسی کری مل کا پورا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری لمحات تو میرے پیغمبر اپنے رحمت والے اچھائنی توجہ چاہاں گا میرے نبی دی حیات بھی آلے تو میرے نبی دی وفات بھی آلے اللہ دا سونا نبی آخری وقت کے فرمائے گی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تیرے گواہ آنا چاہتا اللہ میں تیرے بھیڑے آنا چاہتا امی عائشہ صدیقہ فرمائے میں سمجھ گئی او میرا دلی رات جدو اللہ کا سونا نبی فرمائے میں سیرہ کی دیاں جنتیاں ایک محل میں نو دکھایا گیا ہے میں پوچھیا ایک کہندہ محل لے جائے توڑے فاروق اعظم دا محل لے اے میرے صحابہ میں بیک کے آیا جنت دے نہر دے کنارے توڑی امی خدیجہ الکبرى حسن بیٹھی کرے دی آئی اے میرے صحابہ میں بیک کے آیا جڑا میرا بیٹا ابراہیم دو پیتا فوت ہو گیا جنت میں اللہ نے دائی متعین کی دیئے جڑی اس نو دودھ دے کھیر پلے دی پئی ہے میں دے مختلف کوٹھیاں اللہ نے منوں بکھائیاں دے ایک محل اردایا جو ساری جنت ایک بنے تے او کلا محل ایک بنے میں پوچھئے ایک دا محل ہے جواب ملے یا رسول اللہ ایک نام دا محل ہے جڑے سارے تو بکھرے سونے سونے تا اللہ بڑے بڑے بنائے انتہا جنت جمال بھی اللہ بڑے بڑے بنائے اللہ نے انہاں دے واسطے بنایا ہے جڑا سارے جو بکھرا سونا اللہ بنایا ہے آکھے اچھے دا مطلب میرے واسطے جانے ہاں بالکل جی توڑے واسطے جدو محل میرے دے میں نظرہ اندروں تاوے کھڑ دے یار پائروں دا سونا تے اندروں کتنا سونا سی تے جواب ملے آئی انہو قدم باقی اللہ کا عمر اللہ دا سونا نبی ہلے تک دنیا میں زندگی دے کچھ ایام باقی ہیں جدو مکمل ہو جا سن تو دوانوں سدھا سے جنت الفردوس علیہ تعالیٰ معالی وچ قرآن علیہ وآلہ امی عائشہ صدیقہ دین میں نو سمجھ آ گئی کہ آمنہ دلال اور میرے گواہ ڈرانا پسند نہیں کرے گا اور اس جانے جانا چاہتے ہیں جس محل دے بارے رانا شیب اللہ دے نبی فرمائے سقفہ عرش الرحمن
اس دی چھت لنٹر ٹیار گاڈر دے سریا نہیں بودی چھت رحمان دا عرش دے تاکہ وہ تو رحمت آمن لگے تے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دے محل دے آوے تے باقی ساری کہا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بری مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری لمحات ان دے روح مبارک قبض ہو گئی ہے امی عائشہ صدیقہ فرمے دیا مالت یدہو آمنہ دلہ دے رحمت والے حق لے آگئے جڑی خوشبو اس وقت آئی ہے نہ پہلے میں قدان سنگی ہے نہ بعد وچ میں نو ملی ہے پورے مدینے دے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کوئی صحابی روندہ کھلوتا ہے کوئی بیٹھا روندہ ہے کوئی دیوار نال بیچارہ کھلو کے روندہ کھلا ہے جو آمنہ دلال سنو چھوڑ کے چلا گیا ہے ابو بکر صدیق کے اللہ رحمت کرے ایک مدینہ شریف دے پہر بہر انہیں کہ شادی کی دی آئی اتھے کھیتی باڑی بھی کرے دے آم زمیندار بھی آن اس دن سویرے پارا نبی الاول یا سوار دا دن یا ابو بکر صدیق تشریف لے گیا ہے آقا تو اجازت لے کے واپسی آیا ہے پورے مدینے بھی حالتی تبدیل ہوئی کھلوتی ہے ابو بکر صدیق کا دن کے بڑے آنکھیں دی خبر چلی کھلوتی ہے جو آمنت اللہ کارے فانی درخصت ہو گئے ادھ عمر بھی جلال چایا کھلوتا ہے خبردار کوئی بندہ گل نہ کرے اگے بھی طبیعت خراب ہو دی نہ دیئے ہون بھی آجا سن عمر آدھا ہے میں موت منکر کوئی ناس پر میرا ذہن آئی پہلے یہودی عیسائی تے کافر مشرک مرسن مرحسی دنیا تو جسائیں تے آخر دے آمنت اللہ تشریف لے جاسی لیکن اندر کوئی بھی جا نہیں سکتا بی بی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر سوائے ابو بکر صدیق دے کیونکہ انہاں دی بیٹی دا گھر آئی ابو بکر آیا ہے آدھے اناس صدہ اپنی بیٹی دے حجرے بچ آیا ہے اپنی عائشہ صدیقہ بھی رونیاں بیٹھیاں دے میرے پیغمبر دے ہوتے چادر مبارک کرائی ہوئی ہے واہ صدیق اکبر تیری دنیا دی خاک تو رحمانی کا سارا خاندان قربان ہو جاوے آدھے نال چادر ہٹائی سو محمد الرسول اللہ دی پیشانی مبارک دے اپنے ہون رکھ کے چمین ہے ابو بکر صدیق چمین ہے گرم گرم آنسو مصطفیٰ دے چہرے دے بروندے پہنی لیکن جنگ دا غیور مویدہ تے مشاہد جملہ سمجھنا ہوئے کہ دے تالک جملہ میں نسا ایمان دادا ہو سی اے آنسو اور بھی کسی جگہ دے گریان غار دا محول آیا سب دا اثر آیا آنسو گریان نبی جا کے آئی اکھیل بائی وکی کا شالہ نرو میں کیڑی شہد گروہ ہے ابو بکر صدیقہ جڑی یا رسول اللہ سب لڑ گیا ہے آمنہ دلان نے دعا بلایا ہے شفا مل گئی ہے آج آنسو تک گردے پہنی پر مصطفیٰ جواب دیا پہ دیتا او میرا ابو بکر نروں میں نہیں آج خاموشیاں نہیں یا موت حیات فرق ہے میرا ویرا جہان بدل بنجن قوانین بدل ویدل میں جیڑے بھی کلوش کلو کا دوال پھر رومن والے رو دے رہے تیری دلاسا کوئی بھی نو دیتا اے بولنیاں دے لڑامن دا مسئلہ یا انہاں دے گو کے تابر دے اللہ تینوں میں نو دین سمجھ کی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ دی پیشانی دے گو صدے کے فرمایا ہے تبتا حیوں و میتا اے آمنہ دلال تیری دنیا بھی زندگی بھی پاکی ذاتا آلہ ہے تیری وفا بھی پاکی ذاتا ابو بکر صدیق اللہ واپسی آئے مسجد نبی دے اندر سیدھا ممبر نبی دے آئے حالانکہ بڑا نرم دل آئی لیکن اللہ نے اٹھائی استقامت دیتی آج اگر صدیق بھی تک بقا گیا تے پچھلے سارا شجرہ بکھر نہ جاوے اٹھائی سدھا ہے ممبر نبی دے آیا ہے اللہ دی حمد و ثنا کرے دے آقا دے درود شریف پڑھ دے پھر قرآن دی ابو بکر نے بارش کر
پھر ابو بکر صدیق نے قرآن سنایا ہے جڑا نبی سونے کو سکھی بدائی. ابو بکر صدیق نے فرمایا چونکہ دیکھیا عمر بھی جذبات دے وچ ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا قال اللہ تعالی محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن اللہ تا پہلے دس چکائی کہ میرا محمد عظیم الشان رسول ہے. اس سے شہادت بھی آ سکتی ہے کبھی موت بھی آ سکتی ہے. جیڑا دین چھوڑ کے ملوے سی میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرنا اپنا نقصان کرنا سکتا. جیڑا ثابت قدم رہے سی ایسے شکر گزار دا بیڑا میں اللہ پار کر دیواں گا. ابو بکر صدیق سمجھ گیا ہے کہ عمر نو اگر بہا سکتا ہے تے اللہ دا قرآن جو کہ نبی انہاں دی تربیت اس میں حج تے کر چکا ہے کہ جتھے قرآن آوندیا اتھے کوئی صحابی بھی اگو گل نہیں کرے گا. نہ قرآن بھی حق ہے تے محمد دا فرمان بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر منبر رسول دیا پہلا خطاب دیا. ابو بکر صدیق دے اگو مجمع جھنگ دا دیا صحابہ دیا مسجد مدنی مرضی پورا جھنگ دی دیا مدینہ علی مصطفیٰ دی مسجد دیا تے منبر بھی نبی دیا تربیت یافتہ بھی نبی دیا فاضل بھی نبی دی یونیورسٹی دیا خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق گیا یار خار بھی ابو بکر صدیق گیا ثانی شہن دا لقب لیون والا ابو بکر صدیق گیا ادھ یقول و صاحبی دتم لیون والا ابو بکر صدیق گیا کھڑیوں گلشن نبوت دی تائید کرن والا ابو بکر صدیق گیا جنتیاں کئی مرتبہ بشارت لیون والا ابو بکر صدیق گیا. اٹھائی ابو بکر نے فرمایا اللہ نے فرمایا جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اللہ نے پہلے دس چکے اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہو گیا تے میں حضرت آدم تے نوح تے باقی نبیوں نو رکھا. اے میرا مصطفیٰ جدو او دار فانی تو رخصت ہو گیا تے ایک دن تسی بھی اس جہان تو رخصت ہو جائے. ابو بکر صدیق نے منبر نبی تے پڑھیا ہے انکا میتون وانہم میتون. اللہ دے پہلے دس چکا ہے میرے نبی دیا دشمنہ بھی ہمیشہ نہیں رونا. اے مصطفیٰ تسی بھی ہمیشہ نہیں رونا پر فرق زمین اسمان دا فرق مکے وچ مصطفیٰ بھی زندائی ابو جہل بھی زندائی ابو جہل تے لعنت آدھی پئی ہے پر میرے مصطفیٰ تے رحمت فرق ہے پیا. مرے ابو جہل بھی گیا وفات شریفہ میرے نبی دی بھی ہوئی گیا اس نو گندے لباس دے ٹاٹ وچ بدبودار وچ اودی روح نو لپیٹ کے واسل جہنم کر دیتا گیا ہے. پر میرے مصطفیٰ دی روح قبض کرن واسطے 70,000 فرشتہ اگے ودے 70,000 پچھو ودے 70,000 سجیو ودے 70,000 کھبیو ودے چکیری شان و شوکت نال محمد رسول اللہ دی روح مبارک مولا فرمائے ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرا پیغمبر تو ساڈا مہمان ہے گھبراؤنی کوئی نہیں اسی جنت وچ اعلی محل جناب واسطے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق منبر رسول دے بیان کردا پیا ہے کوئی شادیوں ایک سیدہ اللہ دا اور بھی کیتا کرو جو تہاڈا مشن تے پانی بھی ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق گیا. ابو بکر صدیق نے منبر رسول دی مار صاحب کی آنکھیں اٹھا لے سنت دیاں کتاباں تمام حدیث دیاں. ابو بکر آدم من کان منکم یعبد محمدن
فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ جڑا اپنا دلال دی عبادت کردا ہی ایمان جو انہاں دے تے موت نہیں آنی تے جس تے موت نہیں آنی او دا معبود ہوندا ہے. سن لو اپنا دلال دے تے وفات شریفہ آ چکی ہے تے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے من کان منکم یعبد اللہ فإن الله حي لا يموت. اس نو مبارک ہی مبارک عمر اس اللہ دی عبادت کرے تے جس تے کدا بھی موت نہ آنا. اے مجمع صحابہ ہے بولو بے شک. ابو بکر جتھے بیان کردا بیٹھا ہے کیڑا مجمع ہے بولو نا سارے میں گل مکاواں کہندا مجمع صحابہ دا مجمع ہے. تے اے بھی ذہن وچ رکھ حق گل دے خلاف ہویا تا صحابی چپ نہیں کرے گا. یہ کہ کوئی نہ ٹائم میرے کو تفصیل دا نہیں میں ایک نکجا نکتا دیواں. عمر کھلوتے رضی اللہ تعالی میری گل منو اگو ایک بزرگ صحابی کھلو رہا ہے جدی کول تلوار کھچی دے پتیاں دے اوتے لپیٹ کے کھلوتا ہے. آکھے عمرہ تیری گل کائی نہیں سننی اسی کیوں آکھے تو بھی غزب جاویں اسی بھی آسے اتھے جڑا کپڑا ملیا ہے ساڑیاں کمیدہ بڑیاں نہیں دے تو چولا پا کے خود بدے نہ کھلوتا ہے پہلے کہنا حساب دے دمڑ تیری منشائے. عمرہ کیا اٹھو میرا پتر بدلا آکھے چاچا میں بھی شامل آس میں نو بھی کپڑا ملے ہے میں اپنے حصے دا بھی ابا جی نو چا دیتا ہے جو چولا پا کے نبی دی ممبر تے کھلو کے خطبہ دے دیو او بڑا صحابی کھلو کے آدھا عمر اور بولنا بند جتے تیرا پسینہ گرسی محمد یار جان قربان. اگر ایک میرے پیغمبر دا یار نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد اگر ایتا میرا ویرا پتا واسطے ہو منا دے ابو بکر پڑی گنٹ صحابہ کھلو جانے چاہی دیار اور نہیں ابو بکر تینوں سمجھ نہیں آئی ایک لکھ تو زیادہ دی جو صحابہ دی جماعت دیا ایک صحابی بیٹ دا نہیں جس نے کھلو کہ ابو بکر دے خطبی دی تردید کی دی ہوئے نہ محفل بچ نہ تنہائی بچ اس نو عقیدہ یا صحابہ دا اجماع ثبوتی ہو گیا ہے کہ مطلب ابو بکر جو کچھ دعا دا پیا ہے حق آدھا پیا ہے جو پردہ کھلا ہے حق پردہ کھلا ہے اللہ نے جماعت نو اکٹھا چکی دیا وقت اشاعت و توحید و سنت ادنا دیا خادم کیوں نہ اللہ دا شکر ادا کرے. میرا عقیدہ گجرات دا بھی نہیں غلام اللہ خان دا بھی نہیں اس عقیدے نو بیان کرنے والا رحمان سناون والا محمد شان تا اس عقیدے اتے اکٹھ ہویا ہے سناون والا ابو بکر صدیق تا اجماع کرن والے محمد یار. ایک اتھائی سارا منظر پہ ہوندہ ہے اگلی گل بھی سنا مان جو کوئی حملہ نہ کر دے وے کدھا چونکہ شیطان ہی بیٹھ ہوندہ ہے سیڑ دی وڈا یار اے گل مڑ وچ کدے چلی گئی محمد رسول اللہ دا تین دن تک جس میں اثر بہ رہا ہے قبر مبارک جو دفن نہیں ہویا مسئلہ یہ چل پہ آئی کہ یار سیدھا کچھ نہیں سکے آمنہ دلان حسن کپڑے لہا کے دیونا ہے یا وچ دیونا ہے. ابو بکر صدیق کا کیا گھبراؤ کوئی نہ ایک اللہ میں پہلے کچھ ہی بنا ایک میری بیٹھے آسے دے مایا پھر سوڑیا اب سنے دیو کہ کلو بنا لیا فال ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. یا رسول اللہ اگر موت آنی ہے
نبی تے آوے تے اس نو غسل کتھے دینا ہے تے کیویں دینا ہے تے اودی قبر مبارک کتھے بنانی ہے صحابہ ڈیڑے ڈیڑے ہوئے اکھے اچھا ابو بکر تو کچھ ہی بدائے جانے آمنہ دلال فرمایا نبی نو غسل کپڑے سمیت دینا ہے تے اللہ نبی دی وفا دی کتھے دینا ہے جڑی سب تو زیادہ پسندیدہ جگہ لہذا آمنہ دلال دی وفات شریفہ بی بی عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ہوئی قبر مبارک بھی اٹھائی بڑھائی جاونی ہے او میرا ویرا لڑیا نہ کر فتوی بازی نہ کیتا کر رحمانی دا ادنا جا سوال ہے تو اگر قبر دے تلے زمین دے تلے نمازاں پہ پڑھ دے آقا دا جسم اثر 3 دن تک زمین دے اوتے رہیا نبی نماز کتھے پڑھیے اذان بھی ہوندی کھلیے نہ جماعت کرے دے نہ پچھو پڑھ دے اوے زندگی دنیا دے وچ نمازاں نہیں قرآن پڑھیا کر اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے گی اللہ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے میرا پیغمبر اس وقت تک عبادت کرتا رہنا ہے جب تک موت نہیں آتی جدو آ گئی پھر عبادت نہیں پھر جنت یا بہار تیرے آخری مسئلہ ہے نبی کا جنازہ ہویا کہ نہیں کوئی ساڑھے ایسے چمپیئن علماء ہیں کہتے ہیں اللہ جنازہ پڑھے ہیں کوئی ہوئے نوز باللہ من ذالک جنازہ جڑا ہوتا ہے نا امام صاحب ابو مقتدی پچھوں یہ ہوتا ہے امتی واسطے امتی گناہگار ہوتا ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے نبی کا جنازہ ایک نہیں ہوتا جنہیں اسی پڑھتے اللہ مغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الى آخری نبی کا جنازہ کیا ہے ابو بکر صدیقہ کیا ہے ایک گل ہی پوچھی وجہ سے آقا فرمایا ہے سب تو پہلے میرا جنازہ میرا قریبی دوست جبرائیل پڑھے گا پھر میکائیل پھر اسرافیل اے فرشتے آن گے یا رسول اللہ کے میں یعنی جتھے میری قبر اسی قبر دے آ کے درود شریف پڑھ دے جا سکتے چلے جا سکتے درود شریف پڑھ دے جا سکتے چلے جا سکتے اتیار میرے یاروں تسی بھی ڈولیاں بن کے درود شریف پڑھتے جاوے تے چلے جاوے انصار نے بھی انجے پڑھیا مہاجرین نے بھی انجے پڑھیا حتیٰ کہ بیویاں پردے دار آئیاں انہاں بھی انجے پڑھیا معصوم بچیاں نوں لے کے آئے انہاں بھی انجے پڑھیا واہ واہ سونا مصطفیٰ تیرے نالین دی خاک تو قربان جاواں تیری دنیا دی زندگی بھی اعلیٰ تیری وفات شریفہ بھی اعلیٰ نہ تیری دنیا بھی زندگی دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ تیری وفات شریفہ دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے میرا اور میری جماعت شہادت توحید و سنت دا عقیدہ ہے تیرا دل مننے تے بھاوے نہ مننے مان یا نہ مان میں تیرے نال اختلاف نہیں میں اپنی گل دی اظہار بیٹھا کردا میرے مصطفیٰ دا جسم آج بھی انج ترو تازہ ہے یا انج پھل غلامی بوٹی تے ترو تازہ ان جبرائیل بھی زندہ سبحانہ تے ترو تازہ نہیں اتنا میرے نبی کا جسم اندر قبر منور ترو تازہ ہے آل آن کا معبوزیہ اکونا آل آن کا معبوزیہ جس طرح صحابہ رکھے ہے اسی طرح آج بھی ترو تازہ ہے فریش اور ایوی میرا بھی ہے غسل دین دے وقت اگر پانی دا ایک قطرہ رہ گیا آج تک وہ قطرہ بھی ترو تازہ تو کہنا ہے پتھری ہے اللہ تیرے اندر دماغ والیاں پتھریاں ختم فرما دے تو سنے جو نہیں عقیدہ کی شاید اللہ اکبر میرے نبی دا جسم اتنا ترو تازہ ہے اللہ دا وعدہ ہی ٹائم اجازت نہیں دیتا السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اشارتیاں جنہوں کرا ہے آج بھی سلامتیاں پہلے میرے مصطفیٰ کی قبر منور جانی برکتہ آج بھی اتھے پہ آتی ہیں رحمتہ آج بھی اتھے پہ آتی ہیں جسم دے بھی آ رہی ہیں روح جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام تے اتھے بھی آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی آخرت دی تیاری دی توفیق ادا کرے ایک دا سونا ساری کائنات سردار جدو وہ اتھے ہمیشہ نہ رہے 63 سالہ دنیا میں زندگی گزار کے داری فانے تو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ میں بھی اپنی آخرت دی تیاری دی توفیق ادا کرے آخر دعوانا